تک پہنچنے کا راستہ قربانیوں سے ہو کے جاتا. آپ سب متوسط یا غریب لوگ بیٹھے ہو. میرے نبی جیسا غریب پوری کائنات میں کوئی نہیں. میں جبوتی صومالیہ گیا ہوں، وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے. ایسی غربت میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے جبوتی میں دیکھی، صومالیہ میں دیکھی، کیمرون میں دیکھی، چاڈ میں دیکھی، سوڈان میں دیکھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں. ہمارا غریب سے غریب آدمی 24 گھنٹے میں چولہا جلا بیٹھتا ہے. لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی، کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو. میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. ایک رات آپ سوئے ہوئے، کبھی یوں کروڑ بدلے اور کبھی یوں کروڑ بدلے، بار بار حضرت عائشہ کے ساتھ. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس پہ پیٹ کو یوں فکس کر کے اور نیچے لٹک گئے، دھڑ آدھا نیچے لٹک. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. واہ واہ واہ، کیا مقام ہے قاب قوسین، اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا. ام عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ خیریت کیوں؟ آپ اٹھ کے بیٹھے. کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، اس لیے پریشر دیا تاکہ وہ جو بھوک کی طلب ہے نا معدے میں اس کو پریس کیا. اس لیے پتھر باندھتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی نہ کر کہ یا رسول یہ دیکھیں کپڑا ہٹایا، یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا. جن کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں، واللیل اذا سجا، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ، جن کے کتاب کی قسم اٹھائی، والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین. اتنی بڑی ہستی. آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو. آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے. دیکھو میں نے 2 باندھے. کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں؟ دکھاؤ. عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی. کہا یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کر، نہیں مانگوں. مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے، میں بھی اس فقر میں جاؤں گا. اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، حرام راستوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ جائے، اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے. یہ نہ یہ بڑائی کی چیز ہے نہ وہ چھوٹائی کی چیز ہے. جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے، چاہے غریب ہے چاہے مالدار. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے. ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں، صبح کا وقت ہے تو آپ کھجوریں گری پڑی جو ملک نہیں ہوتی نا، کسی کوے نے ٹھونگ ماری، کسی طوطے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اور اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ، تو وہ گر پڑی. اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے. آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. 4تھا دن تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں 4 دن فاقہ چلتا ہو؟ آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. ہمارے دسترخوان پہ کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جاتا ہے. آج 4 دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا.
हादिही सुबह राबिअत मा ज़ुक़्तु शैआ, आज चौथी सुबह मेरे ऊपर तुलू हुई है, एक लुक़मा नहीं खाया। आप मस्जिद में बैठे थे, काब बिन अजरा आए तो आपको देखकर ऐसे कहने लगे, या रसूल अल्लाह माली अराका मुतग़य्यरल लुहन, या रसूल अल्लाह आपका चांद सा चेहरा चमकता आज मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? तो आपने यूं देख अपने पेट पर यूं उंगली रख कर कहा, मा दखल जौफी मा यदखुल जौफ ज़ातिक मुंदु सलास। का आज 3 दिन गुजर चुके हैं, पेट में एक रोटी का जर्रा दाखिल नहीं हुआ, जर्रा, लुकमा नहीं जर्रा, रोटी का एक जर्रा पेट में दाखिल नहीं हुआ। और इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत, अपनी उम्मत के गरीबों की तसल्ली के लिए और अपनी उम्मत के मालदारों को सबक देने के लिए कि अल्लाह रिज़्क़ दे तो अपनी हैसियत न भूलो, और अल्लाह ना दे तो अपने हबीब की कुर्बानी ना भूलो। उन्होंने तो जानबूझ के ये किया, जानबूझ के, ये नहीं कि आपको कोई तंगी अल्लाह की तरफ से, जानबूझ के। और सारे घर का ये हाल है। बस फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलने गए, कहा बेटे मैं अंदर आ जाऊं, मेरे साथ इमरान भी हैं, एक सहाबी थे अरब सरदार, मेरे साथ इमरान भी हैं। कहा अब्बा जान मेरे घर में इतनी चादर नहीं कि अपने आप को छुपा सकूं, पर्दा करने के लिए मेरे पास चादर कोई नहीं, तो आपने अपनी चादर अंदर दे दी, कैसे पर्दा करना, तो लपेट ली। अब अंदर आए तो आपने पूछा, मैंने सुना था तो बीमार है, मैं तेरा हाल पूछने आया हूँ। तो बाप को देख के आंसू निकल आए, कहा या रसूल अल्लाह बीमारी भी है और भूख भी है, दोनों ही है, सिर्फ बीमारी नहीं भूख भी है। बड़े बड़े मुसीबतों से लड़ जाने वाले माथे पे कभी बल ना आया। बेटी के आंसुओं ने पिघला भी दिया और रुला भी दिया, आप भी रो पड़े, आप भी रो पड़े। फिर कहा मेरी बेटी न रो, वल्लज़ी बाअस अबाकी बिलहक़ मा ज़ुक़्तु मिन सलासत अय्यामिन तवाक़ा, आज तीसरा दिन है मैंने एक लुक़मा नहीं खाया मैं तेरे साथ। और मेरी बेटी मैं तुम्हें बताऊं, मेरे रब ने मुझे कहा था मेरे हबीब अगर आप चाहें तो उहद पहाड़ सोना बना दो, 10 मील लंबा चौड़ा है उहद पहाड़, 10 मील, मैं उहद पहाड़ सोना बना दूं आपकी खिदमत में पेश करूं। तो मैंने कहा नहीं या अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मैं एक दिन भूखा रहूँगा, एक दिन खाना खाऊँगा। फिर फरमाया बेटी क्या तुझे ये इज्जत काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया? ये सरदारी सोने चांदी में तुल के नहीं मिली ही। मैं कुर्बान जाऊँ। भाइयों अब सब माशाल्लाह नौजवान नज़र आ रहे हो, थोड़ा वक्त निकाल के अगर आप पढ़े हुए हो अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ा करो, अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ा करो, बड़ा ईमान भी बनेगा, हौसला भी मिले। आप हसन हुसैन को कहते थे मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सीने की ठंडक, मेरे लाडले, जन्नत के चांद, जन्नत के सरदार, मेरे 2 फूल, ये सारे अल्फाज हसन हुसैन के लिए हैं। और उनके भूख की वजह से रोने की आवाज़ सुनते थे और तड़पते थे, लेकिन रोटी नहीं मांगी उनके लिए, रोटी नहीं मांगी। कि अपनी उम्मत के गरीबों को तसल्ली देनी थी कि अगर मैं फ़कीर बन के जा रहा हूँ तो तुम्हारे ऊपर भी इम्तिहान है, चंद दिन बर्दाश्त करो। आपने फरमाया सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल हूँगा, सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं न चला जाऊँ, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल हूँगा वमा या फुक़राउल मुमिनीन, और मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोगों, मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग मेरे साथ पहले दाखिल होंगे। हज़रत फातिमा के घर में फाका हद से बढ़ गया तो हज़रत अली ने फरमाया कि जाओ अल्लाह के नबी से कुछ तो मांग के आओ, कुछ तो पेट में जाए। ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया
یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ، تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی تو اتنا پیار تھا۔ جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی، اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا۔ حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی، روز کا آنا جانا تھا، تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ فاطمہ کیا حال ہے، کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے، دروازے پر ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چارپائی پہ پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اکرموا اولادکم، میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پہ ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے۔ آپ نے دستک دی تو کہنے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں۔ تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو۔ ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئیں؟ کہ یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں، اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا، کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ برا حال۔ تو میرے نبی کہتے بیٹی یہ بکریاں بھی لے جا، دعائیں بھی لے جا، دونوں جمع کر دیتے، یا دعائیں بعد میں سکھا دیتے، بکریاں دیتے، ایک تو دے دیتے، پر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا۔ تو آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ تو وہ سمجھ گئیں اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں، تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے۔ بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی۔ کہا بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز۔ اب گھر واپس گئیں خالی ہاتھ۔ حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا نہیں لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی۔ ذہبت للدنیا وجئت بالآخرہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن، خیر ایام کی حال۔ داماد کا امتحان لے لیا، حضرت علی کو بلا لیا، علی 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ وہاں تو 5 بکریاں، اب 5000 کر دیں۔ علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں لیتے ہو؟ تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں۔ اور فاقے میں نے بتا دی کیا گزر رہے ہیں۔ آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے، اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ علی 5 دعائیں دوں کہ 5000 بکریاں؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں، بکریاں نہیں چاہیے۔ میرا نبی کا چہرہ کھل گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا۔ علی تو یہ دعا مانگا کر روزانہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ یہ 5 دعائیں تو مانگا کر، 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر، وسع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر، بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے، قنعنی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا،
ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا۔ کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام۔